بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1176 ہے اور آج سورۃ الکہف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 52 اور 53، 52 and 53۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَيَوْمَ، اور جس دن، یقول کہے گا وہ یعنی اللہ، نادو تم بلاؤ، شرکائی میرے ان شریکوں کو، الذین جن کا، زعمتم تم دعویٰ کرتے تھے، فدعوہم تو وہ انہیں بلائیں گے، فلم یستجیبوا تو وہ جواب نہیں دیں گے، لہم ان کو، وجعلنا اور ہم بنا دیں گے، بینہم ان کے درمیان، موبقا ہلاکت گاہ، ورا اور دیکھیں گے، المجرمین مجرم لوگوں کو، ورا اور دیکھیں گے، المجرمین مجرم لوگ، النار آگ کو، فظنوا تو وہ گمان کریں گے، انہم کہ بے شک وہ واقعوہا اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا اور وہ نہیں پائیں گے، عنہا اس سے، مصرفا پھرنے کی جگہ، بچنے کی جگہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس دن کا دھیان دو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آگ حائل کر دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے، اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا۔ دوسری بات، چنانچہ وہ پکاریں گے۔ تیسری بات، لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ چوتھی بات، ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے۔ پانچویں بات، مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے۔ چھٹویں بات، اس سے بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ وہ نہیں پائیں گے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر، آپ ان مشرکین سے قیامت کے دن واقع ہونے والے اس حادثے کے بارے میں بتلائیے جو ساری انسانیت کے جمع ہونے کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ کافروں اور مشرکوں سے کہے گا کہ جس طرح تم دنیا میں یہ گمان اور خیال رکھتے تھے کہ یہ باطل معبود جن کی تم عبادت کر رہے تھے یہ تمہاری مدد کریں گے، اگر حقیقت ایسی ہی ہے کہ وہ واقعی تمہاری مدد کرنے والے ہیں تو تم لوگ آج یعنی قیامت کے دن ان باطل معبودوں کو، بتوں کو پکارو جن کی عبادت تم دنیا میں کرتے تھے، تاکہ یہ باطل معبود تم کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلا سکیں جس مصیبت میں تم آج مبتلا۔ چنانچہ قیامت کے دن یہ مشرکین ان بتوں کو پکاریں گے مگر وہ باطل معبود ان کی پکار کا کوئی جواب بھی نہیں دیں گے، اور ذرہ برابر بھی ان مشرکوں کو نفع نہ پہنچا سکیں گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 94 میں بھی اسی قسم کا مضمون اس طرح موجود ہے، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جس کی نسبت تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہے، واقعی تمہارے آپس میں قطع تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرک یعنی شرک کرنے والوں اور وہ جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے ان کے درمیان میں آڑ بنا دیں گے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے تک پہنچ بھی نہ سکیں گے۔ ان باطل معبودوں کا اپنے عابدوں کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ان کے قریب بھی نہ جا سکیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ موبقہ سے مراد دوزخ ہے، یعنی دوزخ میں موجود ایک وادی ہے،
اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موبقہ سے مراد دوزخ کی آگ کا دوزخ کی آگ کی ایک نہر ہے جو اس دوزخ کے کنارے پر بہتی ہے، اس میں بڑے بڑے سانپ ہیں جیسے کالے رنگ کے خچر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین اور باطل معبودوں کے درمیان زبردست آڑ ہوگی، وہ ان باطل معبودوں تک پہنچ ہی نہ سکیں گے۔ قیامت کے دن یہ مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے اور اس بات کا یقین کر لیں گے کہ وہ دوزخ میں گرنے والے ہیں، انہم واقعوہا، اور قیامت کے دن یہ مجرم اس دوزخ سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر صورت میں ان مشرکوں کو جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا دوزخی میں گر جانا ہوگا، اور اس وقت کوئی بھی ان کی مدد ہرگز نہیں کر سکے گا۔ ابن جریر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر یقیناً دوزخ کو دیکھے گا اور وہ اس بات کا یقین اسی وقت کرے گا کہ اس کو اس دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جبکہ وہ دوزخ سے 40 سال کی مسافت کی دوری پر ہوگا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 میں اس بات کی وضاحت کی گئی، اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفیرا، اور جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو اس کا غصے سے بفرنا اور دھاڑنا سنیں گے، یعنی ان مشرکوں کو دور سے ہی دیکھ کر دوزخ غصے سے بفر جائے گی، اور جہاں یہ جہنمی دور ہی سے اس کی دھاڑیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس دوزخ سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ان آیتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرک سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور توحید پر زندگی بسر کرنے کی اور اسی توحید پر مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔